اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے آج ہماری سورہ زخرف مکمل ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ وتبارک الذی، اور اللہ کی عظمت نمایاں کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ وتبارک الذی، اور بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات۔ لہو، یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی، بہت ہی بابرکتوں والی ذات ہے وہ، بہت ہی عظمتوں والی ذات ہے وہ۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کی ملک میں ہے کیا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اور زمین نیچے، آسمان اوپر، اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کے پاس ہے۔ جب مالک سارا وہ ہے، اس کو پتا ہے کہ پھر اس سب کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جو بھی فانی چیز ہے، جو بھی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو جانے والی ہے۔ اور اس کو پتا ہے کہ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے وہ گھڑی کا، اس گھڑی کا علم، جس گھڑی قیامت آنی ہے، جس گھڑی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جس وقت یہ زمین جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے گی، پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، دریا سارے جو ہے وہ پاٹ دیے جائیں گے، خشک کر دیے جائیں گے، سب کچھ جب ختم ہو جائے گا تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ اس کے اوپر رہے گی۔ اس دن پھر اللہ پوچھے گا، ہاں آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ایک سکوت ہوگا، ایک خاصا وقفہ ہوگا، پتہ نہیں کتنے سالوں کا۔ للہ الواحد کا، اسی اللہ غالب حکمت والے کی۔ پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ آج کے معبود جن کو تم جو ہے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلاؤ ان کو، آئیں سامنے۔ کہاں پہ؟ کوئی نہیں ہوگا، اسی کے پاس ہے اس گھڑی کا علم، اس کو پتا ہے کب آنا ہے۔ اور جب وہ آ جائے گی، ولا یستقدمون ولا یستاخرون، نہ وہ ایک پل آگے ہوگی نہ ایک پل پیچھے ہوگی۔ جس وقت آنی ہے وہ اس وقت آ جانی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا مالک کون ہے، اللہ۔ کس کا؟ زمین کا، آسمان کا، درمیان کا۔ اسی کے پاس اس گھڑی کا علم ہے، اسی کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، اور نہیں وہ اختیار، ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اختیار رکھنا، مالک ہونا، اور وہ نہیں اختیار رکھتے۔ الذین، وہ جو، یدعون، وہ پکارے جاتے ہیں، من دونہ، سوائے اس کے، اور جو اس کے سوا پکارے جاتے ہیں، جن کے سامنے دستے دراز کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، سر جھکائے جاتے ہیں، اللہ کے سب برابر کھڑا کیا جاتا ہے، وہ نہیں اختیار رکھتے من دونہ، سوائے اس کے، الشفاعت، کسی سفارش کا۔ جن کو اللہ کے سوا جو ہے پکارا جاتا ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ دیکھیے ہم جو کہتے ہیں نا کہ فلاں سفارش کر دے گا، فلاں تو خود مجبور و محکم ہے، وہ خود جو ہے وہ مخلوق ہے۔ تو جو مخلوق خود ہو، جو مجبور خود ہو، جو خود رحمت کا محتاج ہو، وہ کیسے سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں یہاں پہ کچھ ایکسیپشنز دی گئی ہیں۔ ایکسیپشنز کیا ہیں؟ اللہ، مگر، من شاہدہ بالحق، جس نے گواہی دی حق کے ساتھ۔ اب حق کی گواہی کیا ہے؟ کبھی سوچا اس کے اوپر غور کریں ہم تھوڑا سا۔ حق کی گواہی یہ ہے کہ ہم ایک شخص کو کہتے ہیں جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، یہ مسلمان ہے۔ کجا یہ کہ وہ اعلان جو ہے وہ کفریہ احکامات کے اوپر کفریہ باتیں کرے اور ان کفریہ اعمال کو جو ہے وہ کرتا ہوا ہمیں نظر آئے، تب تک ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے اس کے بارے میں۔ ہم اس کو کہیں گے کہ ہاں بھی بالکل یہ مسلمان ہے۔ اب ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے؟ کیا ہم میں سے کسی کی پسلی ہے اتنی کہ اس کے اندر جھانک سکے؟ یہ تو اللہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر اس کو اس بات کا علم بھی ہو کہ ہاں جو میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ جیسے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایک شخص گواہی دینے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم اتنا جانتے ہو، اس حد تک تم اس کا علم رکھتے ہو جتنا تم اس کو سورج کو دیکھ رہے ہو، تو تب گواہی دو، ورنہ گواہی مت دو۔ کون گواہی دے گا کہ اس کے بارے میں کہ ہاں یہ ٹھیک آدمی ہے؟ یہ گواہی تو پھر جو ہے وہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہیں گے، صدیق اکبر کو دینا چاہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ تو کہہ سکیں گے کہ ہاں بھئی
یہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، وہ حق کے ساتھ گواہی دے سکتے ہیں، باقی ہم میں سے کس کی پسلی ہے کہ وہ گواہی دے سکے؟ ہم نے جو ایک بنا لیا ہوا ہے نا کہ جی اللہ تک پہنچنے کے لیے، وہ کل بھی مجھے فیس بک پہ بھی جو ہے وہ آج کل خاصے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ انگیج ہوئے ہیں کہ جی جب تک زینہ نہ ہو تب تک جو ہے وہ بلندی پہ پہنچا نہیں جاتا۔ تو اتنی بےہودہ، اتنی بے ڈھنگی مثالیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے بنا رکھی ہیں ہم نے کہ جی جب تک سفارش نہ ہو تب تک ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ٹچ نہیں۔ اچھا، اللہ سے بات کرنے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ سہارا چاہیے؟ اللہ تو دل کے قریب ہے، جب پکارو اس سے بات کر لو، جب چاہو اس کو اپنی سنا دو، وہ تو سنتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ہاں آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، وہ تو کہتا ہے تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا تمہاری کی طرف، تم آؤ تو صحیح۔ ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں، سہارے کن؟ دیکھیں سہارا جو باقاعدہ سہارا کون دے سکتا ہوتا ہے؟ برابر والا دے سکتا ہے؟ کوئی اللہ کے برابر ہے کیا؟ جو زیادہ طاقتور ہو وہ دے سکتا ہے؟ وہ اللہ سے کوئی طاقتور ہے؟ کس طرح پھر ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں؟ تو جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اختیار صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر ہم نے ایک بڑا بنا لیا ہوا ہے کہ وسیلہ بناؤ۔ کبھی ہم نے غور کیا وسیلہ ہوتا کیا ہے؟ وسیلہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نزدیک ایک جگہ ہے، اس جگہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف ایک شخص کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے لیے ہوگی، تم میرے لیے اس کی دعا مانگا کرو۔ ہم روز جو ہے وہ ہر اذان کے بعد کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، محمد کو وہ وسیلت اور وہ فضیلت دے دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ ہے وسیلہ، اس جگہ کا نام۔ چلیں اگر میں مان لوں کہ وسیلہ جو ہے رابطے کا ذریعہ آپ کہہ سکتے ہیں، تو رابطے کا ذریعہ اللہ سے کیا ہے؟ رابطے کا ذریعہ اللہ سے یہ قرآن ہے، اللہ سے رابطے کا ذریعہ نماز ہے، اللہ سے رابطے کا ذریعہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہے۔ کجا یہ کہ کسی دوسرے اپنی جیسی مخلوق کو کہنا کہ میری اللہ سے بات کروا دو۔ اللہ سے بات کرنی ہے سجدے میں گر کے دیکھو، اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے بات کرنی ہے اللہ کے احکامات کے اوپر پورا اتر کے دیکھو، یہ ہے وہ وسیلہ جو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہم نے کھیلے ہیں وہ سارے کے سارے ڈھکوسلے ہیں، وہ سارے من گڑت ہیں۔ دیکھیے جو خود مجبور ہو، محکم ہو، جو خود محتاج ہو، وہ کیسے دوسروں کے سامنے دوسروں کی بات کر سکتا ہے؟ یہاں تو اس فصل میں کو ہاں میں کر سکتا ہوں۔ دیکھیے ایک شفاعت کبریٰ ہوگی، اور شفاعت کبریٰ ہے، حقیقت ہے، اور شفاعت کبریٰ ہوگی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہ بھی کیا ہوگی؟ وہ بھی سب سے پہلے جس وقت جو ہے وہ اس وقت روز محشر ہوگا، مخلوق پریشان ہوگی، حساب کتاب کا حکم نہیں ہو رہا ہوگا، سجدے میں گریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ان الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا جو اللہ مجھے بتائیں گے۔ اس وقت کب تک سجدے میں پڑے رہیں گے کوئی پتہ نہیں ہے، اور پھر اس سے کہا اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مانگو کیا مانگتے ہو، اور آپ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ اللہ مخلوق کا حساب شروع کیا جائے، تیری مخلوق پریشان ہے۔ تو کوئی اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے جو حق کے ساتھ اس کی گواہی دی، اور جس کو اس بات کا علم بھی ہو کہ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ غیب کا علم ہم تم میں سے کس کو ہے؟ کسی کو نہیں۔ ولئن، اور اگر آپ، ولئن لام جو ہے وہ البتہ تعلیل کے لیے، ان اگر، اور البتہ اگر، سألتہم اگر آپ سوال کریں ان سے، لفظ اس کو کھول لیں، سآلہ سوال کرنا، تا ضمیر لگی ہوئی ہے، اور ہم مفعول کی متکلم اور ضمیر لگی ہوئی ہے، سألتہم، اور اگر آپ سوال کریں ان سے، آپ پوچھیں ان سے، من خلقہم کس نے پیدا کیا ان کو؟ اب یہاں پہ ہم کی ضمیر جو ہے دو طرف جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اشارہ دے رہی ہے۔ ایک کافروں سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا تم کو، اور دوسری ضمیر دے رہی ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو، جن سے سفارشیں کرواتے ہو، ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جواب کا کیا آئے گا آگے سے؟ وَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً وہ کہیں گے آگے سے اللہ نے۔ جب اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کدھر بہ کے پھرتے ہو؟ پھر تمہاری عقل کہاں ماری گئی ہے؟ تم جو کتنے ہو گئے ہو کہ تمہیں خود مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر تم کیوں ان کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا رہے ہو؟ کیوں ان کو اللہ عقل ماری گئی تمہاری؟
تم اتنے جو ہے وہ بودے ہو گئے ہو کہ تمہیں جو احساس ہی نہیں ہو رہا، تم اپنے بات کا جواب خود ہی دے رہے ہو کہ ہاں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جو مخلوق ہے وہ مخلوق ہی رہے گی، وہ خالق نہیں بن سکتی، وہ محتاج ہے، وہ مجبور ہے، وہ اپنی بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ تو جو خود محتاج ہے وہ تمہارے لیے کیا کر سکے گا؟ روز محشر تو ہر شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے کہ کچھ بندوبست کر لو، میرے پہ نہ رہنا۔ اس دن جو ہے نا تم اپنا کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جانا، اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں ہوگا۔ تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں۔ تو پھر کس کے اوپر کہاں بہ کے پھرتے ہو؟ آنکھوں دیکھے مکھی کیوں نگلتے جا رہے ہیں ہم؟ جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ اور جب کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کدھر بہ کے پھرتے ہو؟ کیوں اندھے بنے ہوئے ہو؟ کیوں تمہاری مت ماری گئی ہے کہ تم اس چیز کو سمجھتے نہیں؟ وکیل ہی، یہ قرآن پاک کی مشکل آیات میں سے ایک آیات ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ واو کیا ہے۔ دو طرح کا واو استعمال ہوتا ہے، ایک واو کا معنی ہوتا ہے اور، ایک ہوتا ہے واو قسمیہ۔ عام طور پہ جس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے اور کہنا اس کا اور اس کی بات کا، لیکن اس میں مفسرین کرام میں اختلاف ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ترجمہ کیا نا وہ زیادہ بظاہر نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے کیل ہی، اس کی بات کی، اس کے کہنے کی۔ کس کے کہنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کہنے کی؟ یا ربی، یہ اس کلمے کے اوپر جو ہے نا وہ کہ جب یہ ہوگا کہ کدھر بہ کے جا رہے ہو، اور اس کا یہ کہنا، کس کا کہنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کیا کہنا؟ یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء، بے شک یہ سارے قوم، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کتنی اس میں رسول کی جو ہے وہ بے بسی نظر آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک ات مچائی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، آپ کو جو ہے وہ ہجرت پہ مجبور کرنے کی، اور وہ مان نہیں رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی قسم کھا رہے ہیں کہ اس کی اس بات کے اوپر، اسی بات کو آپ دیکھیے اگر ذرا، یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ جس وقت تنگ آ گئے، 1000 سال گزر گیا، اللہ سے دعا کی، قال نوح ربی، اور کہا نوح نے اپنے رب سے، ربی، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی کافر کو یہاں مت چھوڑ، ان سب کو ہلاک کر دے، انک ان تذرہم، اگر تو نے ان کو تذرہم، اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا، اور ان کے اولادوں کو بھی، ان کی اولادیں بھی جو ہوں گی وہ بھی ہوں گی، الا فاجرا کفارا، وہ بھی فجر، وہ بھی کافر ہی ہیں جو وہ ہوں گی۔ تو اللہ ان کو نہ چھوڑ، ان کو سب کو مار دے۔ یہ تھا اس کے اوپر پھر جب وہ آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا، اور کشتی کے اوپر جو پھر آپ کو سوار، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کو سوار کیا گیا، اور پھر باقی سب کو جو ہے وہ غرق کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی رسول کا یہ کہنا، وکیل ہی، اور اس کی اس بات کی قسم کہ جو اس نے کہا، جو آپ نے کہا، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک ہے لوگ ایمان نہیں۔ ابو جہل ایمان نہیں لانے والا تھا، ابو لہب ایمان نہیں لانے والا تھا، ولید بن مغیرہ ایمان نہیں لانے والا تھا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ختم کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو آپ کو پھر اس کے بارے میں، اس کے باوجود آپ کو کیا کہا گیا، کیا ارشاد فرمایا گیا آپ سے؟ دفع کرو انہوں کو، کیا کہا گیا؟ فاصفح، درگزر کریں، چھوڑ دیں ان کو، انہم، جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اب جب ایسا موقع آ جائے، چھوڑ دیں ان کو، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہا گیا تھا، جیسے ایک یہ بھی دعا تھی، میں پہلے بھول گیا، پھر بعد میں کر لیتے ہیں، چھوڑ دیں ان کو، اور کیا کہہ دیں ان کو؟ قالوا سلاما، سلام، بس کوئی نہیں، ہمیں کچھ نہیں۔ وہی بات ہے جو کہیں فرمائی گئی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب تم سے کوئی جاہل مخاطب ہو، بحث میں آ جائیں، اور ان کے پاس کسی بات کی کوئی دلیل نہ ہو، کوئی بات ان کے پاس نہ ہو، تو کیا کہو؟ قالوا سلاما، سلام کہہ کے سائڈ پہ ہو۔
یہاں پہ بھی ان سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے فاصفا عنہم، درگزر کریں، معاف کر دیں، چھوڑ دیں ان کو۔ دیکھیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے مکی زندگی میں۔ آپ کے ساتھیوں کا کیا حال ہوا؟ آپ نے درگزر کیا، آپ نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا۔ کہہ دیجئے ان سے وکل، اور کہہ دیں ان سے سلام علیکم، سلامتی ہو تم کو۔ فسوف یعلمون، یہ دھمکی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ان کو۔ عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا، عنقریب یہ جان لیں گے، عنقریب یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے خلاف، اس قرآن کے خلاف، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے خلاف، عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ عنقریب یہ جان لیں گے کہ رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عنقریب یہ جان لیں گے کہ اللہ کے ساتھیوں، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو اذیت دینے کا کیا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نکلے ہیں سن 2 ہجری میں ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا سر جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیا۔ سن 2 ہجری میں جو ہے وہ بدر کے مقام کے اوپر یہ بڑے اسلحے سے لیس ہو کے آئے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سب کے ساروں کو، سارے سرداروں کی گردنیں مار دی جو یہ سب کچھ حرکتیں کرتے آ رہے تھے۔ جو کہا گیا نا فسوف یعلمون، پس عنقریب وہ جان لیں گے۔ تو یہ دھمکی تھی ان کو۔ جب یہ کہا گیا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی کہا تھا۔ وقال رسول، اور کہا رسول نے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہ جو بے بسی یہاں پہ نظر آتی ہے نا، وہ یہاں پہ بھی نظر آتی ہے۔ جو نظر آتی ہے کہ یہاں پہ جو کہا گیا کہ میری قوم ایمان نہیں لینے والی، کیوں اس لیے ایمان نہیں لانے والی کہ میری قوم نے تو قرآن چھوڑ رکھا ہے، ترک کر رکھا ہے۔ ہم نے بھی قرآن کو ترک کر رکھا ہے، ہم نے بھی قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہم بھی قرآن کو جو ہے وہ غلاف میں سجا کے اوپر رکھ کے خوش ہیں، بس زیادہ سے زیادہ اس میں سے وظائف نکال کے پڑھ لیے۔ ہر حرف پہ نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو آرا نہیں ہے، ہر حرف جو ہے وہ نجات دلانے والا ہے۔ لیکن ہم نے صرف اس مقصد کے لیے قرآن کو رکھ چھوڑا ہے۔ ہم بھی قرآن کو ترک کر چکے ہیں۔ کوئی ایسا ہم میں سے شخص ہے جس نے اپنے کسی مسئلے کا حل قرآن سے لینے کی کوشش کی ہو؟ قرآن تو باتیں کرتا ہے، قرآن سے آپ بات کر کے دیکھیں، ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے کہ تم اس وقت کہاں پھنسے ہوئے ہو، اس کا یہ حل ہے، یہ کر لو۔ لیکن ہم نے تو قرآن کو چھوڑ رکھا ہوا ہے۔ جب ہم قرآن کو چھوڑ رکھیں گے تو پھر ذیل و خوار تو ہوں گے ہم نا، اور وہ ہم ہو رہے ہیں۔ جب تک قرآن ہمارے ہاتھوں میں تھا، آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے وہ ہمارے پاؤں کے نیچے تھی، اور جب ہم نے چھوڑا اس کو، جب ہم دنیاوی عیش و عشرت میں پڑ گئے، لہو و لہو میں کھو گئے ہم، تب پھر ہم ذلیل ہونا شروع ہو گئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ریسورسز رکھنے والے قوم مسلمان قوم، چاہے وہ منرل ریسورسز ہوں، چاہے واٹر ریسورسز ہوں، چاہے ہیومن ریسورسز ہوں، ہر چیز کے اوپر کس کی تعداد بڑی ہے؟ مسلمانوں کی۔ آئل کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس۔ منرلز کس کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس۔ تعداد کس سے زیادہ؟ مسلمانوں کی۔ ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا جس راستے پہ چلنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا تھا۔ قرآن چھوڑ بیٹھے ہیں، وجہ اس کی ذلیل ہو رہے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے، تبارک الذی، اور برکتوں والی ہے وہ ذات، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہ، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، زمین میں ہے، زمین کے اندر ہے، زمین کے اوپر ہے، زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، یہ پرندے ہیں، یہ چرندے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے، اور پھر جو کچھ آسمان میں ہے، وہ سب کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اقرار ہو گیا یہاں پہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پورا ہو گیا یہاں پہ۔ اور پھر کب یہ سب کچھ ختم ہوگا؟ اختیار کس کا ہے؟ جس نے بنایا ہے وہی توڑنے کا، اس کو ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ میں اور آپ تو کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی، یا کوئی ہستی جو ہے وہ اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ یہ تو وہی کر سکتی ہے جس نے بنایا۔ دیکھیے، ہمیشہ کریٹر ہی چیز کو جو ہے وہ تباہ کر سکتا ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، سوچ لو ذرا، جانا اسی کی طرف ہے۔ اور جن کے ڈھکوسلے، جن کے سہاروں کے اوپر تم اس وقت کھڑے ہو کہ وہ مجھے بچا لے گا، وہ میری سفارش کر دے گا، وہ پیر صاحب اس وقت نہیں جائیں گے خود جنت میں، کس نے بتایا کہ اس نے جنت میں جانا ہے؟ کوئی ہے ہمارے پاس ثبوت اس کا؟ کوئی ایویڈنس ہے کہ اللہ نے گارنٹی کر دیا؟ اللہ نے تو کہا کہ یہ اعمال کرو تو تمہارے لیے جنتیں ہیں۔ دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور کوئی اختیار نہیں رکھتا شفاعت کا سوائے اس کے، الا من شاہد بالحق، سوائے اس کے جو حق کے ساتھ گواہی دے، وہم یعلمون، اور وہ جانتا بھی ہو، علم بھی رکھتا اس کے بارے میں
علم کی مثال میں نے ایسے ہی دی ہے کہ کسی کے بارے میں گواہی دینی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اگر تو جانتا ہے جس طرح سورج کو دیکھ رہا ہے، یہ تو دیکھ رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے، اگر اس حد تک جانتا ہے تو پھر گواہی دو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر سوال کریں آپ ان سے، من خلقہم، کس نے پیدا کیا ان کو، یہ ڈائریکٹ مشرکین سے بھی پوچھا جا رہا ہے، اور اس کی ہم کی جو ضمیر ہے اس کو آپ ان سو کالڈ معبودان جو بنا رکھے ہیں ان کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں کہ جن کو تم پوچھتے ہو کس نے پیدا کیا ان کو، کہیں گے اللہ نے، تو پھر مت ماری گئی فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کدھر بہ کے پھرتے ہو پھر، اتنی سی موٹی سی بات تمہاری عقل میں کیوں نہیں آتی؟ جو خود مخلوق ہے، جو خود جو ہے محتاج ہے، وہ تمہارا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہیں رزق کیسے دے سکتا ہے؟ تمہیں اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ تمہیں صحت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ تمہارے لیے نجات کا وعدہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو خود محتاج ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کیا اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی؟ کدھر بہ کے پھرتے ہو؟ قسم ہے اس کی اس بات کی، اس کے یہ چیز کہنے کی، کیا؟ یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ یہ میری قوم جو ہے نا یہ ایمان نہیں لائے گی۔ قسم ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دین بلند کر کے رہے گا۔ رسول کا یہ بات کہنا کہ میرے یہ قوم نہیں ایمان لائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے رسول کے ساتھ کہ اللہ جو ہے وہ اس دین کو بلند کر کے رکھے گا، اور آپ کی زندگی میں ہی آپ کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ دکھائے گا۔ اللہ نے دکھایا، پھر آپ کی زندگی میں مکہ فتح ہوا، آپ کی زندگی میں جو ہے وہ عرب جزیرہ تو خاصی حد تک جو ہے وہ سرنگوں ہو چکا تھا۔ اب چھوڑ دیں ان کو، کچھ نہیں کہیں، جو کرتے ہیں کرنے دیں ان کو کہیں کل سلام، سلامتی ہو تم پر، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، یہ جان لیں گے کہ کیا ہم نے کیا حرکت کی ہے۔ اس کا رسپانس ان کو ملے گا، اور وہ رسپانس ملا بدر کی شکل میں، اور پھر چند ہی سالوں میں جو ہے وہ سارا عرب جو ہے مسلمانوں کے ذہن میں۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ زخرف مکمل ہوئی ہماری۔ انشاءاللہ اب اگلی جو آیت کچھ ہم نے اس کی پڑھی ہیں، اس کی ریویژن ہم اگلے 2-3 دن میں کریں گے، اور پھر آگے کا سفر جو سورہ دخان ہے غالباً اس کے بعد اس کو ہم شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ دبئی بیسڈ ہیں، انہوں نے کل گزارش کی ہے کہ میرا نام فرزانہ خاتون ہے، میرے لیے دعا کریں۔ وہ ڈائیورسڈ ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مشکلات میں سے نکال دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ جس بہن بھائی نے دعا کے لیے کہ اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما دے، یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کے عزیزوں کو عرب دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ یا اللہ جن کی مغفرت بخشش ہو چکی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ جو روزگار کے ہاتھوں پریشان ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کو تابع فرما بنوا دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔